حال ہی میں انتقال کر گئے الحاج محمد سیف اللہ نے BET ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کو پروان چڑھانے کے ساتھ ساتھ بنگلور کے KR پورم کے قریب ٹن فیکٹری علاقے میں موجود ہلال تعلیمی ادارے کی ترقی میں بھی اہم رول ادا کیا ہے۔ الحاج محمد سیف اللہ کے انتقال پر گہرے دکھ و درد کا اظہار کرتے ہوئے ہلال PU کالج میں بھی آج تعزیتی اجلاس منعقد ہوا۔ بنگلور ساؤتھ ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے ہوئے اس تعزیتی اجلاس کی صدارت ٹرسٹ کے صدر دانیال قاضی نے کی، جبکہ نظامت کے فرائض مولانا اشرف علی نے انجام دیے۔ الامین ایجوکیشنل سوسائٹی کے سیکریٹری زبیر انور سیٹھ، سینٹرل مسلم ایسوسی ایشن کے سیکریٹری عطار سید مرتضی حسین و دیگر اہم شخصیات نے شرکت کی۔ علماء کرام نے بھی الحاج محمد سیف اللہ کی خدمات کو یاد کیا اور ان کے انتقال کو ملت کے لیے ایک بڑا خسارہ قرار دیا۔ ہلال اسکول اور کالج کے ٹیچروں اور اسٹوڈنٹس نے بھی اپنے درد بھرے دکھ بھرے جذبات پیش کیے۔ دوسری طرف KR پورم اور ٹن فیکٹری علاقے کے سیاسی و سماجی نمائندوں نے بھی اپنے خیالات پیش کیے۔ دوستو، سیف اللہ صاحب بسم اللہ ایجوکیشن ٹرسٹ کے فاؤنڈر سیکریٹری ہونے کے ساتھ ساتھ بنگلور ساؤتھ ویلفیئر ٹرسٹ کے بھی سیکریٹری تھے۔ آج بتاریخ 26 نومبر بروز چہارشنبہ تعزیتی اجلاس سے قبل بنگلور ساؤتھ ویلفیئر ٹرسٹ کی بورڈ میٹنگ ہوئی اور اس میٹنگ میں الحاج محمد سیف اللہ کے فرزند نعمت اللہ سہیل کو ٹرسٹ کا سیکریٹری مقرر کیا گیا اور تمام نے یہ امید ظاہر کی کہ والد محترم کی طرح نعمت اللہ سہیل جو ایک نوجوان ہیں اور ابھرتے ہوئے سماجی کارکن ہیں، اس ادارے کی ترقی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے۔ جنوبی ہند نیوز رپورٹ۔ ہمارے درمیان نہیں ہے۔ 14 نومبر 2025 کو آپ اپنے مالی تحقیق سے جان گے۔ الحمدللہ آپ کی پرتنشی محنت اور کاوشوں کے نتیجے کے باعث صلی اللہ رسول الکریم. Honorable Chairman, the Vice Chairman, the Working Chairman, the Trustees of Hilal Education Trust, School and College, the dignitaries on the dais, honorable teachers, the guests and the students. جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں وہ جھک کر ملا کرتے ہیں، صراحی سرنگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانے۔ عالی جناب مرحوم محمد سیف اللہ صاحب کے بہت ہی خوبیوں تھے اور بہت ہی خوبیوں کا اب ظاہر ہو رہے ہیں جو چھپے ہوئے تھے۔ سب سے بڑی خوبی جو تھی اس میں جو اللہ کو اور ہمارے پیارے نبی کو پسند تھی وہ عاجزی اور انکساری۔ ابھی جو میں اشعار پڑھا، خدمت میں اگر کوئی ہونا چاہیے تو عاجز ہونا چاہیے۔ تو صراحی اگر پیمانے کو بھرنا چاہے تو اس کو جھکنا چاہیے، سرنگو ہونا چاہیے۔ ایسے ہی ہمارے محمد سیف اللہ صاحب ہر ایک آدمی سے عاجزی اور انکساری سے پیش آتے تھے، اور کوئی بھی ان کی تعریف کر دیتے تو بہت ہی عاجزی سے کہتے ہیں کہ یہ میرے سب اللہ کا فضل ہے، میرے رب کا فضل ہے، اور ان کے بزرگوں کو یاد کرتے تھے، انہوں نے ہمیں انہی سے سیکھا ہے۔ میرا ساتھ ان کے ساتھ 27 سال رہا، جامع مسجد میں، مجلس ملیہ اسلامیہ کرناٹکا میں اور سینٹرل مسلم ایسوسی ایشن میں۔ ہماری ایک گروپ تھی جو ہمارے عالی جناب الحاج عتیق صاحب ہمارے جامع مسجد کے سیکریٹری تھے، عالمین میں کئی سالوں سے خدمت انجام دے رہے تھے۔ میں اور ہمارے جے شفیع اللہ صاحب اور
सैफुल्ला साहब उनके साथ मिलकर काम कर रहे थे और उनसे कई चीज़ हमने सीखे। और उसमें सैफुल्ला साहब मेरे सीनियर थे। जब मैं कन्वीनर एजुकेशन कमेटी बना, जामिल उलूम का हमारा एक रेजिडेंशियल स्कूल था, उस वक्त आली जनाब सैफुल्ला साहब अलमीन रेजिडेंशियल स्कूल के कन्वीनर थे। अल्हम्दुलिल्लाह जो आज अलमीन रेजिडेंशियल स्कूल है, पहले तो अल्लाह का करम है, बुज़ुर्गों की दुआ है, डॉक्टर साहब की मेहनतों का नतीजा, मगर अलमीन रेजिडेंशियल स्कूल को ऊपर लाने में, एस्टैब्लिश करने में, स्टेबलाइज करने में आली जनाब सैफुल्ला साहब का ये था। और जब वो एक रेजिडेंशियल स्कूल थी बेंगलोर में और हमारी एक रेजिडेंशियल स्कूल थी, तो कभी भी हमारा कंपटीशन चलता, मगर इट वाज अ वेरी हेल्थी कंपटीशन। और मैं उनसे बहुत से चीज़ें सीखा और उसे नकल करता था। ऐसी शख्सियत हमारे सैफुल्ला साहब थे। जैसा कि इंग्लिश में कहा जाता है, द हैंड्स दैट सर्व ह्यूमैनिटी आर फार बेटर दैन द लिप्स दैट स्पीक ऑफ डिवाइनिटी। ये हमेशा खिदमत अंजाम देते रहे, एक मिसाल थे। अब ये हाल में जब जामे मस्जिद का दारुल क़ुरान की इफ्तिताह थी, तब मैंने उस प्रोग्राम को संभाला था। प्रोग्राम में मेरे साथ बैठे थे, तो उन्होंने प्रोग्राम के बाद आकर वहाँ के जो प्रिंसिपल थे, बीईटी के प्रिंसिपल थे, और स्टूडेंट्स के बच्चों के सामने मेरी तारीफ़ की कि बहुत अच्छा संभाला है अपने प्रोग्राम। तो आप उनके प्रिंसिपल और टीचर्स के सामने कहा, ये सब मैंने आपके पास सीखा है। सो ही वॉज सो वेरी हम्बल दैट ही सेड, यू आर वेरी हम्बल, यू आर वेरी मॉडेस्ट। तो वो कभी भी तारीफ़ को इस तरीक़े से लेते थे कि अपने आप को खुद बढ़ावा देकर बात कभी भी उन्होंने की नहीं। ऐसी खूबियों के मालिक थे। अब मैं ज़्यादा वक्त लेना नहीं चाहता। एक ऐसी शख्सियत है, मैं दुआ करता हूँ कि हम सब मिलकर इन्हीं खूबियों को इनके पास जो हमने इनको देखा है, उनके पास से सीखा है, ये इस्तेमाल करें और कौम की खिदमत की भला व बहबूदी के लिए हम सब मिलकर काम करें। ये कसर बाकी उन्होंने कभी भी नहीं छोड़ी। जैसा कि अल्लामा इकबाल का शेर है, जो कर ले गाफिल ज़िंदगी में जितनी भी नेकियां हो सके, कर ले गाफिल ज़िंदगी में जितनी भी नेकियां हो सके, वरना वक्त नज़ा अरमां ही लेते जाएगा। उन्होंने की कोई अरमां बाकी नहीं रखी। उन्होंने अल्लाह के फजल से नेकियों के साथ अल्लाह का सामना करते हैं। अब हम कहते हैं कि जब सैफुल्ला साहब का इंतकाल हुआ तो हम कहते हैं कि ये ब्लैक डे है। हम कभी भी इसको ब्लैक डे नहीं समझना चाहिए। जब एक नेक बंदा इंतकाल कर जाता है तो हम समझना चाहिए कि अल्लाह को ताब नहीं आया उसकी दूरी। इसीलिए सैफुल्ला साहब को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बुला लिया। हमें ये समझना चाहिए कि वलियों का उर्स किया जाता है, उनका मेल होता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला से। वली सिफत शख्सियत का मेल हुआ है, ये बहुत बड़ा दिन है और उनको हम एक वली के जैसा माने, वली की शख्सियत के जैसा माने और उनके बताए हुए नेक रास्तों पर चले। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। इदारे को परवान चढ़ाने और किसी भी इलाके और किसी भी महल्ले में काम करने के लिए ज़रूरी है कि पहले महल्ले वालों का दिल जीतें, इलाके वालों को अपना बनाएं और फिर उसके बाद जब इलाके वाले अपने हमनवा बनते हैं तो किसी भी इलाके में किसी भी महल्ले में काम करना बहुत आसान होता है। हिलाल स्कूल यहाँ तामीर हुई और इस इलाके के रहने वाले अफराद के साथ और यहाँ के ज़िम्मेदारों के साथ और यहाँ के दीगर अफराद के साथ सैफ सर का क्या ताल्लुक़ रहा, कैसा रहा, इन मुख्तसर से तासुरात को पेश करने के लिए हमारे यहाँ के लोकल लीडर और साबिक़ कारपोरेटर जनाब अमानुल्लाह साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि 1-2 मिनट में सैफ सर को आपने आपके इलाके में कैसे पाया, इस पर रोशनी डालें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सैफुल्लाह साहब के बारे में कितना बोले तो भी कमी है।
सब बोलने को चाहिए। 1996 ये स्कूल का काम स्टार्ट हुआ, उसके बाद वो फिनिश करने को यहाँ को है हमारे दानियल खाजी साहब सदर, हमारे रहमान साहब, और उन्होंने अल्लाह उनको जन्नत मगफिरत फराए। बहुत ये इदारे को बहुत कुर्बानी दे कोई बहुत, और हमारे हाथ से भी जो जो टाइम पर उन्होंने क्या क्या काम बोलेगी, वो पानी का हो, क्लीनिंग का हो, रोड का हो, ब्लॉक बोलते हैं, हमें कर को देने के वास्ते कोशिश करते हैं। और ये जगह के वास्ते भी उन्होंने, ये जगह भी दूसरे के हाथ को चली गई थी। रहमान साहब आपको ऐसा है, ऐसा खादर भी करने जाकर जरा बात करना का, तो उन्होंने मुझे बुला लगा है रहमान साहब जाको बात कर को ये जगह खरीद को एडवांस दे डाल को आए बाद ये काम स्टार्ट हुआ। बहुत मेहनत है इदारे के वास्ते, उनके बारे में कितना बोले तो भी कमी छेंगा। हमें भी उनके साथ हमें अलग काम कर लग गए, मगर इदारे के वास्ते और आप भी सारे दिन रहना था, अल्लाह को क्या मंजूर था कि, मगर बहुत कोशिश कर को बहुत बच्चों के वास्ते, एजुकेशन के वास्ते, इदारे के वास्ते इसकी पूरी खिदमतदारी पूरी उनके हाथ में थी। और आदमियों को भी पूरे मोहल्ले में सबके साथ भाईचारगी रख ले को, सबके साथ मिलजुल को याद कर को नाम बोल को बुला ले को काम कर लेते हैं। और इदारे के अंदर जितने भी यहाँ कमेटी है और उनको और यहाँ के जितने भी टीचर हैं सभी मिल को इसके बाद उन्होंने थे सब कर ले संभाल ले जाते थे, और उन्होंने अल्लाह को प्यारे हो गया, अल्लाह उनको जन्नत मग़फ़िरत परवंद है। और तुम्हें अभी से इदारे को संभाल ले को आगे ले जाना, हमें भी तुम्हारा साथ रहती कर बोलते हुए मेरी बात खत्म। अस्सलाम वालेकुम। अमानुल्लाह साहब ने अपने तासुरात के आखिर में एक जुमला कहा कि सैफ सर ने जिन इदारों को बनाया उन इदारों को बाकी रखना और उनको संभालना वाक़ईतन ये अहम तरीन मसला है जिसकी तरफ हम सबको तवज्जो देनी है। जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि उलमा से भी सैफ सर का बड़ा गहरा ताल्लुक़ रहा है। हर छोटे बड़े इजलास में उलमा को दावत देना, उनकी दुआएं लेना और उनके दुआ से, उनके फ़ातिहा से किसी भी जलसे का आगाज़ करना, इख्तिताम में दुआ कराना, ये सैफ सर का ज़िंदगी का ख़ासा रहा है। उलमा से बड़ा गहरा रब्त था और बड़ी हमदर्दी थी उलमा से। जिन उलमा से सैफ सर का ताल्लुक़ रहा है उन उलमा को हमने देखा है कि स्कूलों में, कॉलेजेस में और अवामी मैदान में बहुत सारा काम किया है और अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं। जिन उलमा का सैफ सर से ताल्लुक़ रहा उन्हीं उलमा में से एक अहम तरीन शख्सियत है मौलाना शाइक़ नदवी साहब, जिनका ताल्लुक़ होसकोटे से रहा है। अल-अमीन रेसिडेंशियल स्कूल में आप खिदमत अंजाम दे रहे थे, एक अरसे तक सैफ सर के साथ आप रहे हैं। मैं मौलाना से गुजारिश करता हूं कि 1-2 मिनट में अपने ख़यालात का इज़हार करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 11 नवंबर को रात 11:40 को मुझे मैसेज आया कि सैफुल्लाह साहब बहुत अलील है, दुआ कीजिए। फ़ौरन उठा, जो मैसर हुआ दुआ की। सुबह जब अलार्म में जब उठा तो मैसेज आया सैफुल्लाह अल्लाह प्यारे हो गए। वो दिल पर क्या गुजरी अल्लाह ही बेहतर मालूम है, क्योंकि मैंने हज़रत के साथ तकरीबन 18 साल काम किए हैं। 18 साल बड़ी मदद होती है। 15 साल अल-अमीन स्कूल होसकोटे में और 3 साल बीटी कॉलेज में। बहुत करीब से मैंने आपको देखा है, आपकी सुबह, आपकी शाम, आपका दिन, आपकी रात, सफ़र, सब कुछ देखा है। बस मैंने मेरी ज़िंदगी में इतना मुतहर्रिक, इतना अमानतदार और इतना मुखलिस इंसान नहीं देखा। जब उनके वालिद मोहतरम का इंतकाल हुआ था, सब लोग जनाजे में शरीक थे। तदफीन के बाद मुझे बोले शायद मुझे फ़ौरन होसकोटे जाना है। मैंने कहा हज़रत अभी आपके वालिद इंतकाल हुआ है, तदफीन हुई, पूरे ख़ानदान रिश्तेदार आएंगे। बोले ठीक है वो तो ज़रूरी है, लेकिन अभी इमरजेंसी काम है, होसकोटे जाना है। तो फ़ौरन हज़रत होसकोटे आ गए। एक मरतबा हमने रात 11:30 बजे फ़ोन किया, हज़रत कुछ मसला आ गया स्कूल में। रात 11 बजे 2 व्हीलर में आ गया। बड़ी तेज़ बारिश हो रही थी,
تو ذمہ داروں کو ترس آیا تقریباً 2011-12 کے بعد، تب جا کے ایک امنی کار لے کے دیا. بہرحال آپ کی خدمات کو جتنا بھی ذکر کیا جائے کم ہے. بس یہاں جو موجود ہر ایک کا دل غمگین ہے، آنکھیں ضرور نم ہوں گی. ہم تو کہتے ہیں دنیا میں جو بھی آیا ہے ایک دن جانا ہے. سیف اللہ صاحب نگاہوں سے اوجل ہوئے، دلوں سے اوجل نہیں ہوئے ہیں، سب کے دلوں میں بسے ہوئے ہیں. انشاءاللہ جب تک ہماری زندگی وہ ہمارے دلوں میں موجود رہیں گے. بس اس موقع پر ہم 3 باتیں عرض کرنا چاہتے ہیں. جتنے بھی ادارے کے ذمہ داران یہاں موجود ہیں اور جو بھی طلبہ والدین موجود ہیں، یہ ہم پر اخلاقی فریضہ ہے، جب تک ہم دنیا میں زندہ ہیں ہر نماز کے بعد ان کی دعائیں مغفرت کرتے رہیں. یہی ان کے لیے سب سے بڑا توشہ ہے. اور دوسری گزارش یہ ہے کہ حضرت کی جو ادارے ہیں، کچھ ادارے ماشاءاللہ ترقی پذیر ہیں، کچھ کے حالات دیکھیں. آپ نے جہاں پر قدم رکھا جنگل کو منگل بنایا، اور جیسے آپ کے قدم ہٹے ویران ہو گئے. میں نے دونوں منظر دیکھے ہیں، قدم رکھے جنگل کو منگل بنایا، قدم ہٹائے ویران ہو گیا. ہزاروں کوشش کے باوجود وہ ویرانوں کو دور نہیں کر پا رہا ہے. تو ان اداروں کو ہمیں آباد رکھنا ہے، کیونکہ اگر یہ ادارے آباد رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کی روح کو تسکین ملے گی. اور تیسری گزارش جناب مولانا خاص گزارش ہے کہ آپ نے ماشاءاللہ اکابرین پہ بڑے بڑے سیمینار کیے ہیں. تو میری گزارش ہے یہ سارے لوگ مل کے انشاءاللہ جتنا جلدی ہو سکے جناب سیف اللہ صاحب حیات و خدمات پر ایک فوری سیمینار کیا جائے، تاکہ آپ کی جو خدمات ہے، آپ کی جو قربانیاں ہیں امت تک منتقل کیا جائے. بہرحال یہ 3 گزارش ہے. ایک تو دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، اور دوسرا آپ کے لگائے ہوئے جتنے بھی پودے ہیں ہمیں اسے باقی رکھنا، ہرا بھرا رکھنا ہے. اور تیسرا آپ کی حیات و خدمات پر ایک سیمینار منعقد کر کے آپ کی قربانیوں کو اگلی نسل تک منتقل کرنا ہے. بس موقع پر اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی بال بال مغفرت فرمائے اور آپ کے اللہ خلا کو جلد پر فرمائے. اور سب لوگ اخیر میں دعا سے پہلے 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر حضرت کے بعد سے دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ کے سب مرحوم پہنچا دے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم. بہت شکریہ حضرت مولانا شائق صاحب. آپ حضرات کے علم میں ہوگا کہ گزشتہ 4 شنبے ہی کو BET کالج میں ایک تعزیتی جلسہ منعقد تھا، اور اس تعزیتی اجلاس ہی میں یہ بات طے ہوئی کہ انشاءاللہ چہلم سے پہلے 40 دن کے گزرنے سے پہلے انشاءاللہ ہماری پوری کوشش رہے گی کہ ایک میگزین تیار کی جائے، اور اسی موقع پر ایک سیمینار بھی مکمل 1 دن کا سیمینار منعقد کیا جائے. انشاءاللہ اس کی تیاریوں میں ہم سب لگے ہیں. یہ تمام ذمہ دار حضرات ہمارے ساتھ میں ہیں. انشاءاللہ ضرور اس جانب توجہ دی جائے گی. مولانا شائق صاحب نے اپنے تاثرات کے دوران ایک جملہ کہا کہ سیف سر جہاں بھی جاتے جنگل میں منگل کا سما پیدا کرتے. ابھی جلسہ شروع ہونے سے پہلے سیف سر کے چھوٹے بھائی جناب جمیل احمد صاحب سے ایسی گفتگو ہو رہی تھی، تو دوران گفتگو انہوں نے عتیق صاحب کا زمانہ، جناب الحاج عتیق احمد صاحب مرحوم، ان کا زمانہ یاد کرتے ہوئے انہوں نے ایک جملہ کہا کہ جب بھی کوئی بھی شخص یا کوئی بھی ادارے والا کسی زمین کے بارے میں کہتا کہ عتیق صاحب یہ زمین بہت غیر آباد ہے، بنجر ہے، کوئی دیکھ ریکھ کرنے والا نہیں ہے، یہ شکایت اگر کوئی عتیق صاحب سے کرتا تو عتیق صاحب کا جواب یہ ہوتا کہ وہ زمین سیف اللہ کے حوالے کر دو، خود بخود آباد ہو جائے گی. یہ ہمارے اکابرین کا تاثر گویا ان کی دعائیں تھیں. بہرحال میں اب اس کے بعد جناب افضل قاضی صاحب جو ہمارے اس ادارے کے سابق صدر بھی ہیں، بانیوں میں سے ہیں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ 1-2 منٹ اپنے تاثرات. صدر صاحب کا خطاب صدارتی خطاب ہوگا، آپ ہی کی صدارت میں جلسہ ہے، ان کا صدارتی خطاب ہوگا. Assalamu alaikum. I am a talkative person generally, but when I'm in front of the mic, I get very nervous. So, all I will say is, please excuse me. بڑوں کا سلام کرنا اور بڑوں کی خاموشی بھی
इस बात की दलील है कि उनके दिलों में कितना दुख है और किसी शख्सियत के जाने का कितना गम है, उनकी खामोशी ये बताती है। मैं इसके बाद गुजारिश करता हूँ हमारे अल-अमीन सोसाइटी के सेक्रेटरी और हमारे इस इदारे के ट्रस्टी जनाब ज़ुबैर अनवर सेठ साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ, 1-2 मिनट में अपने तासुरात का इजहार करें। Bismillahirrahmanirrahim. My respected elders, teachers, students, it is indeed very sad that Janab Saifullah Sahab is not amongst us, but we submit to the will of the Almighty. To Him we belong and to Him we shall return. My association with Saifullah Sahab goes back to 1989 when I had just completed my ICSE. And according to my grandfather, I needed no more education and I had to join business. That's the time I met Mr. Shafiullah, Saifullah Sahab, Sabir Sahab, who had visited my grandfather. And it was because of Saifullah Sahab that I got 5 more years of education. My grandfather said that I cannot let him give more time for college from 9 to 5. It was Saifullah Sahab who found a college near our place, that's the Sheshadipuram College, in which I got 5 years of education from 7 a.m. to 11 a.m. And then I attended my office duties. As time went on, when he was in charge of Al-Amin Residential School, he made a special committee called the SEC, School Education Committee. I'm talking about 20 years ago, approximately 2005. And that committee, Madam Shaheen Yusuf was there, Madam Farooq Kaisar was there, Mrs. Parveen Basha was there, myself. We used to meet almost on every second Saturday of every month. That's when he went ahead and, actually he is my mentor, my friend, my philosopher, my guide. We have indeed, it's a very big loss personally to me. But again, life goes on. A little time ago, somewhere around January 22, it was a few people spoke to me about taking on the mantle of the secretary of the Al-Amin Education Society. And me being a businessman and with paucity of time, I had refused it initially. But it was the conversation of Janab Saifullah Sahab and Mr. G.R. Riyaz Ahmad Sahab at 2:30 a.m., which went on till almost Fajr Azan, that convinced me to take on this mantle. Well, I do pray to Allah subhanahu wa ta'ala to forgive his shortcomings and grant him Jannat al-Firdaus, the best place in Jannat al-Firdaus, inshallah. Ameen. Thank you. हमारे इस दरमियान मौलाना मोहम्मद सलमान सऊदी ख़तीब व इमाम मस्जिद उस्मान BTM लेआउट ये भी तशरीफ़ रखते हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि 1-2 मिनट अपने ख्यालात का इज़हार करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा काना लिनफ्सिन अन तमूत इल्ला बिइज़्निल्लाहि किताबन मुअज्जला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उज़्कुरू महासिन मौताकुम औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। आज हम सब जो जमा हुए हैं इस हदीस के तहत जमा हुए हैं कि उज़्कुरू महासिन मौताकुम। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तुम अपने जाने वालों के, अजीज़ों के महासिन को, खूबियों को बयान करो। आज हम जनाब सैफ साहब के महासिन को बयान करने के लिए जमा हुए हैं। ये दुआया मजलिस उन्हीं के नाम से है। मेरे जहन में एक बात ये थी कि जो इदारे जनाब सैफ साहब ने जिन इदारों में काम किया है, जैसा कि सभी हजरात का ख्याल है कि सब अल्हम्दुलिल्लाह ख्याल भी है और नज़र भी आ रहा है कि सारे इदारे बुलंदियों पर पहुँचे हैं
اور اللہ کرے یہ پہنچتے ہی رہیں۔ یہ ادارے جو بلندیوں تک پہنچے ہیں، ان میں اصل میں سیف سار کا اخلاص ہے۔ مخلص لوگ جب اداروں کو ملتے ہیں وہ ادارے بلندیوں کو پہنچ جاتے ہیں۔ میں BET میں ایک پروگرام تھا ماہر القرآن کے نام سے، اس میں شرکت کا موقع ملا۔ تو اتوار کا دن تھا، صبح سے شام تک کا وہ پروگرام، ایک دن کا پروگرام، اس میں صبح سے شام تک سیف سر موجود ہے۔ جب پروگرام کے آخر میں ملاقات ہوئی تو میں نے شکریہ ادا کیا کہ آپ حضرات ایسے دینی کاموں کا اور اسی طریقے سے قرآن کے پروگراموں کے لیے آپ اپنے اداروں میں موقع دیتے ہیں۔ تو میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور میں نے کہا کہ سر آج اتوار کا دن ہے، چھٹی کا دن ہے، آپ مسلسل کام کرتے ہیں، کئی اداروں کو آپ جاتے ہیں، آپ آج آرام کر لیتے تو بہت اچھا تھا۔ تو ان کا ایک جملہ یہ تھا کہ وہ کہنے لگے کہ مولانا میں اگر چلا گیا، یہ پروگرام الحمدللہ ہو رہا ہے، اگر میں یہاں سے چلا گیا تو کل بچے پڑھنے کے لیے آئیں گے، اساتذہ پڑھانے کے لیے آئیں گے، چونکہ اس پروگرام میں ٹیبل کی کمی تھی، چیئروں کی کمی تھی، وہ سارے کلاسوں سے لائے ہوئے ہیں، اگر میں نہیں رہا تو پھر یہ کل کا جو پورا نظام ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے۔ چھٹی کا دن ہے، صبح سے لے کر شام تک وہاں پر رہ کر اپنی نگرانی میں صرف اس وجہ سے کہ نظام بچوں کا خراب نہ ہو، تعلیمی نظام خراب نہ ہو، انہوں نے مکمل طریقے سے اپنے اس چھٹی کے دن کو استعمال میں لایا اور پورا کام کر کے وہاں سے گئے۔ اللہ ان کو ان کی مغفرت فرمائے۔ کئی کام ایسے ہیں کہ جو یہاں پر ذکر کرنے کے لائق ہیں، ذکر کیے جا سکتے ہیں، لیکن وقت کا بھی تقاضا ہے۔ بس میں آخر میں ایک بات بتا کر اپنی بات کو ختم کر دینا چاہتا ہوں کہ مومن کی جو موت ہے، مومن کو جو سب سے بڑا تحفہ اللہ کی جانب سے ملتا ہے وہ موت ہے، کیونکہ جو مخلص آدمی دن رات کام کرتا ہے وہ کس کے لیے کام کرتا ہے؟ وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کام کرتا ہے۔ جس ذات کے لیے وہ دن نہیں دیکھ رہا، رات نہیں دیکھ رہا ہے اور کام ہی کام کرتا چلا آ رہا ہے، جب اس ذات کو ملنے کا موقع اس کو مل رہا ہے تو وہ اس کے لیے بڑا تحفہ ہے۔ تو یہ سیف سار ہمارے درمیان اب نہیں رہے، لیکن وہ اللہ سے ملاقات کر رہے ہیں، یہ ان کے لیے بڑا تحفہ ہے، لیکن ہمارے دل واقعتاً غمگین ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مقبولیت بھی نصیب فرمائی۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ ابھی ایک بزرگ کا قول ہے کہ تمہارا مقام وہی ہے جہاں اللہ نے تمہیں مصروف رکھا ہے۔ اگر تمہیں اللہ نے ذکر کی توفیق دی ہے اور آپ ذکر کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ آپ کو یاد رکھنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کو اللہ نے قرآن کی توفیق، پڑھنے کی توفیق دی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو لوگوں کی خدمت کے لیے چنا ہے اور آپ سے لوگوں کی خدمت لے رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ آپ کو اپنے محبت کے کاموں میں مصروف رکھنا چاہتے ہیں۔ یہی سیف سر ہیں جو اپنی پوری زندگی ملت کے لیے، امت کے لیے آپ نے صرف کی، آپ نے خدمت کی ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے محبوب اور برگزیدہ بندے ہیں۔ اللہ ان کی خوب مغفرت فرمائے، بال بال مغفرت فرمائے۔ میری کم نصیبی ہے، میں ملاقات کرنا چاہ رہا تھا جناب سہیل صاحب سے تعزیت کے لیے، لیکن وقت نہیں مل سکا، میں معذرت خواہ بھی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس اجلاس کو کامیاب بھی فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ جناب سیف اللہ صاحب کی مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ہمارے اس ادارے کے ٹرسٹی جناب شہاب احمد صاحب، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لیں۔ Respected Chairman Sahab, Chief ہمارے guest غفران صاحب, all the trustees, the dignitaries, علماء, teachers and students, آپ سب کو میری طرف سے سلام۔ سیف اللہ صاحب کے بارے میں اتنا کچھ کہا گیا ہے، میرے کو ابھی بھی یقین نہیں ہوتا کہ وہ یہاں نہیں ہے۔ مجھے ابھی بھی یقین نہیں ہوتا کہ وہ ادھر کہیں گھوم رہے ہیں، ادھر پیچھے کھڑے ہیں، اسمائل کر رہے ہیں، یا ادھر سے جا کے دیکھ رہے ہیں کہ سب برابر ارینجڈ ہے یا نہیں۔ یہ ان کی خاصیت تھی، ان کا جو عاجزگی تھی اور ان کا جو خلوص تھا، یہ ہم کبھی نہیں بھول سکتے۔
اور اللہ ان کو سب سے بڑی جگہ جنت میں دیں. اور مجھے یقین ہے کہ وہ جہاں بھی ہو, he will be keeping an eye on all the institutions he was a part of. He will keep an eye on us. اور کوئی بھی نہ یہ سمجھے کہ we have lost an inspiration. He was an inspiration for us and he always will be. اور اگر وہ جادو کی چھڑی تھے تو وہ ساتھ میں جادو کی جھپی بھی تھے. He used to love us, he smiled for us, and we are very, very grateful for all he has done. He, at any point in time, I felt کہ جو بھی ادارے میں وہ تھے, وہ ادارہ یہ سمجھتا کہ یہ انہی کے لیے ہیں, یہ ان کی خاصیت تھی. We felt that he was always giving priority to Hilal, but we know that he was there in all the institutions. اور سب میں اتنی توجہ کے ساتھ, اتنی محنت کے ساتھ کام کیے وہ. اللہ ان کو جنت سے مغفرت کرے. On behalf of trustees, we are very happy and very glad. آج کی بورڈ میٹنگ ہوئی. I would request with the permission of the chairman to say that our new secretary that has been appointed is none other than Saifullah Saab's son himself. So inshallah he will continue. And یہ ہمارے چیئرمین صاحب کا ڈیسیشن تھا, and it was the wisest decision I feel. He has taken the right step, and انشاءاللہ اس سے ہم لوگ موٹیویٹ ہونا چاہیے. And lot of luck to you, brother. Lot of luck to you, کیونکہ to step into those shoes is something amazing. تو آپ سب سے بھی یہی گزارش ہے کہ آپ پلیز don't lose hope. We are all there inshallah, and we will take this forward as per the dream of Saifullah sir. Jazakallah. آپ نے ایک اہم اعلان فرمایا اور یہ ہونا بھی چاہیے تھا. میں تمام ذمہ داروں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے سیف سار کی خدمات کا اعتراف اس انداز میں کیا کہ انہی کے فرزند محمد نعمت اللہ سہیل کو وہ سیکریٹری کا عہدہ دیا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ اور ہمارے اکابرین نے ہمیں سمجھایا بھی یہی ہے کہ جو عہدہ بن مانگے مل جائے وہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے, اور اس میں اللہ کی طرف سے مدد بھی ہوتی ہے اور انشاءاللہ برکت بھی ہوتی ہے. میں سہیل صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اب اس کے بعد میں مولانا ضیاء اللہ صاحب وہ بھی ہمارے درمیان تشریف رکھتے ہیں. میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ 1-2 منٹ میں اپنے تاثرات کا اظہار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام حضرات کو اس بات کا بخوبی علم ہے ہم یہاں کیوں جمع ہوئے ہیں. کل گزشتہ عبد الملک صاحب نے مجھے فون پہ کہا کہ حضرت ایسے دعائیہ مجلس رکھا گیا ہے, اب ضرور آئیے. تو میں نے انہیں وعدہ دیا, باوجود اس کے کہ میں خود ایک اسکول کا ٹیچر ہوں اور وہاں بہت سارے کام تھے, اسے بھی چھوڑ کر مجھے آنا پڑا. یہ آپ سمجھ لی ان کی محبت نے مجھے یہاں تک لایا ہے. تو ان کے متعلق چند سطر میں نے لکھی ہے, وہ آپ کو بتا دے رہا ہوں. جناب الحاج محمد سیف اللہ صاحب آج ہمارے درمیان نہیں رہے. وہ ہزاروں عقیدت مندوں اور کئی علاقوں کے بچوں کے قلوب میں علم کا چراغ جلا کر داغ مفارقت دے گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. محترم حضرات, یہ حقیقت کسی سے پوشیدہ نہیں ہے کہ دنیا کی مثال ایک سرائے جیسی ہے, جہاں ایک جانب انسانوں کا سلسلہ عروج اور نزول ہر دم ہر آن رہتا ہے, تو دوسری جانب ہر دم سلسلہ خروج بھی اسی طرح چلتا رہتا ہے. یہ تو روز کا تماشا ہے کہ دنیا میں لوگ آتے اور جاتے رہتے ہیں, کوئی اس سے مستثنا نہیں ہے. اس میں شاہ و گدا, امیر و غریب, جاہل عالم, بڑا چھوٹا سب برابر ہیں, مگر ہر آنے جانے والا یکساں نہیں ہوتا. انسانوں کی ایک قسم وہ بھی ہے جس کے وجود اور ظہور کا نہ کوئی نفع اور نہ نقصان, ان کا آنا اور نہ آنا دونوں برابر ہوتے ہیں. اور انسانوں کی ایک قسم اس دنیا میں آنے والوں کی وہ بھی ہے جس کا وجود قوموں, علاقوں, افراد, اشخاص کے لیے ایک غیر مترقبہ نعمت ہے, نیز ایک پیغام ہدایت کی حیثیت رکھتا ہے. ان اللہ کے بندوں کا وجود و عدم دونوں کا اس کائنات کے ذرے ذرے پر اثر رونما ہوتا ہے.
ان کا وجود لوگوں کے لیے ذریعہ علم و قلوب کے لیے سامان تسلی بھی ہے، ایمان و اعمال و اخلاق کے لیے باعث طاقت و قوت کا راستہ، اچھائیوں کے پھیلنے کا ذریعہ اور برائیوں کے مٹنے کا سبب ہوتا ہے۔ ان کے اقوال، ان کا اخلاق و کردار، ان کا طرز زندگی سب میں علم و ہدایت کا نور اور یقین کی خوشبو محسوس ہوتی ہے، اور اگر وہ نہ رہیں تو دنیا میں اندھیرا، قلوب میں بے چینی، انسانوں کے اخلاق و علم میں گراوٹ اور دنیا کے نظام میں فساد پیدا ہوتا ہے۔ ایسے ہی مقدس لوگوں میں سے ایک قابل فخر، لائق تحسین شخصیت کا نام محمد سیف اللہ صار صاحب ہے، جن سے لوگ شرافت اور علم کی چاشنی حاصل کرتے تھے، اخلاق و کردار کی باتیں لیتے تھے۔ مجھ جیسے ناچیز کو آپ کی ملاقات و زیارت کا موقع کئی بار پیش آئے، اور جب بھی آپ سے ملاقات ہوئی تو آپ بہت ہی محبت اور نرمی کے ساتھ پیش آتے اور مسرت کا اظہار کرتے، خندہ پیشانی اور اخلاق سے پیش آتے اور اپنے حسن کلام سے محسوس بھی کرتے تھے۔ بندہ اپنی چھوٹی اور محدود جانکاری کے مطابق اس بات کا اقرار کرنا بجا سمجھتا ہے اور بجا ہی ہوگا کہ آپ کو اللہ نے گوناگو خوبیوں سے آراستہ کیا تھا۔ آپ سبھی کے ساتھ چاہے اساتذہ ہوں یا طلبہ اور طالبات ہوں، سادگی اور تواضع کے ساتھ پیش آتے تھے۔ آپ کئی سالوں سے بنگلور ساؤتھ ویلفیئر ٹرسٹ کے سیکرٹری کے طور پر اپنا کام انجام دے رہے تھے، اور بہت ساری خوبی اور کے ساتھ آپ منظم بھی تھے اور بہت بہترین منتظم بھی تھے، اور ہر کام کو منظم طور پر اپنی ذمہ داریاں کے ساتھ نبھاتے تھے۔ خداوند قدوس نے ہلال اسکول کو ایک چمکتا اور دمکتا ہوا ہلال عطا کیا تھا، جو ہلال جیسے حسین اور نازک طبیعت کے حامل بھی تھے۔ آپ کا سانحہ رحلت خصوصاً بنگلور ساؤتھ ویلفیئر ٹرسٹ یعنی ہلال اسکول کے لیے ایک عظیم خسارے کا باعث ہے، بلکہ جو خلا پیدا ہوا ہے اس کی تلافی فی الحال ناممکن نظر آتی ہے۔ بہرحال آخرکار گھڑی آئی گئی جس سے کسی کو مفر نہیں ہے، علم و عمل ہو یا مال و دولت، عزت و شہرت ہو یا طاقت و حکومت، کوئی چیز اس کو ٹال نہیں سکتی۔ یہ ایک دن سبھی کو اس دار فانی سے رخصت ہونا ہی ہے۔ لہٰذا کر درد بھرے دل کے ساتھ آپ سبھی کی خدمت میں تعزیت نامہ پیش کرنے کی جرات کیا، اور کر دعا کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو صبر کی توفیق عطا کرے، بالخصوص ان کے لڑکے کو، ان کے اہل و عیال کو، ان کے رشتہ داروں کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے، اور مرحوم کے روح مبارک پر بے حساب رحمت کی بارش نازل فرمائے، آمین ثم آمین۔ ایک بات اور، ایک شعر سے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ میں نے سنا یہاں بیٹھ کے، تو ہر دل میں ذو فشاں ہے تیری شمع محبت، ہر دل میں ذو فشاں ہے تیری شمع محبت، ہر دل میں جا گزی ہے تیرا حسن عقیدت، جو شمع جلائی تھی وہ روشن ہے، جو شمع جلائی تھی روشن ہے ابھی تک، سرسبز شگفتہ تیرا گلشن ہے ابھی تک، مشعل رہا بنائیں گے جسے تیرے بعد، تو نے جو شمع جلائی تھی بیابانوں میں، اس کو انشاءاللہ ہم تمام آج عہد کرتے ہیں کہ اسے انشاءاللہ باقی رکھنے کی کوشش کریں گے۔ ہم عالی نہیں۔ ڈی ایس ایف کے چیئرمین جناب تبریز صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور 2 منٹ کے وقفے میں آپ اپنے خیالات کا اظہار۔ Respected dignitaries on and off the dais, the management of Hilal Educational Institution, the parents and students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Today we all have gathered here with a heavy heart to remember a great personality, Janab Muhammad Saifullah Sahab. It is still very hard to believe that he is not with us. Inshallah, we all pray for him, a great personality who has created thousands of nation builders.
कई सारे इदारों के एक जिम्मेदारी संभाल कर, कई सारे बच्चों का एक मुस्तकबिल बनाकर, ऐसे बच्चों को एजुकेशन के ताल्लुक से और मोटिवेशन के ताल्लुक से एक हौसला अफजाई करके एक अच्छा एजुकेशन लेकर हमारे कौम हो या दूसरे कौम के लोगों बच्चों के लिए, सबके लिए मेहनत करके आगे बढ़ने के लिए जो मेहनत करे हैं, इंशाअल्लाह इनकी इस मेहनत को हमें सब साथ देकर उसे रंग लाना है। जो भी हमारे हिलाल स्कूल के बच्चे हैं या बंदरघाटा रोड के बीईटी के हैं, मेरी मुलाकात पहले सैफुल्लाह साहब से करीब 7-8 साल पहले अलमीन होस्कोटे के अलमीन रेसिडेंशियल स्कूल में जब ज़मीर पाशा साहब चेयरमैन थे वहाँ पर हुई थी। तो बहुत एक इनकरेजमेंट मुझे भी बोलते थे उन्होंने, तबरेज वी वांट आवर कम्युनिटी वांट सम यंग एंड एक्टिव पीपल लाइक यू। तो हमें सभी एक इंस्पिरेशन है, इनकी एक रहबरी में, इनकी एक नक्शे कदम पर हमें चल को आने वाले हमारे कौम को हो या हमारे आने वाले नस्ल को ऐसे कई सारे सैफुल्लाह साहब की ज़रूरत है। हमें सब बनना है, सर जो चले गए उन्होंने क्रिएट करके जाको हैं, जो भी हमें सभी हैं, हमें एक उनके जैसा एक उनका जो नक्शे कदम था इस पर चलकर इंशाल्लाह हमें एक 100 या 1000 सैफुल्लाह साहब बनना ज़रूरी है। जब भी हमारे कौम को आगे ले जाने के लिए ऐसे एक विजनरी, ऐसे एक लीडर, ऐसे एक हस्ती को हमें मिस करेंगे को हमें एक बहुत दुख है। हमें जब मैं एक प्रोग्राम को कई सारे बार इधर हिलाल स्कूल के प्रोग्राम्स को भी मैं आया हूँ, और लास्ट टाइम हमें जस्टिस संतोष हेगड़े सर और डॉक्टर हमारे DSF के फाउंडर डॉक्टर मुजम्मिल साहब के साथ BET कॉलेज में इन्वाइट किए थे। मैं कहीं भी देखा नहीं ऐसा एक हमारे कौम का, हमारे मुस्लिम इदारा जो इतने डिसिप्लिन्ड वे में जो मेंटेन कर रहे थे, मैं कहीं देखा नहीं था। रियली उनको हमें हैट्स ऑफ करना, इतना अच्छा डिसिप्लिन्ड वे, हमें बहुत अप्रिशिएट करे सर को। तो सर वाज आल्सो वेरी हैप्पी। यहाँ पर भी हिलाल स्कूल के लिए जो उनकी मेहनत है, BET कॉलेज में इनकी मेहनत है, अलमीन इंस्टीट्यूशन में भी इनकी मेहनत है। इंशाल्लाह हमें सब दुआ करेंगे। इनका जो सपना था कि हर एक फर्द पढ़ लिख कर आगे बढ़ना है, हमारे कौम किसी से भी पीछे नहीं रहना, आगे बढ़ने का जो इनका मकसद है, ये मकसद को हमें पूरा करना। तो हमें हमारे बच्चों को, हमारे कौम के हर एक बच्चे को जो पॉवर्टी के नीचे ही, इनको भी हाथ पकड़ के ऊपर उठाकर इनको आगे बढ़ाने का जो मकसद इन्होंने रखे थे, इंशाल्लाह हमें सब मिलकर पूरा करना। मैं तमाम ये हिलाल के मैनेजमेंट वालों को मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि सैफुल्लाह सर के बाद जो है उनके जैसा अच्छा अभी ऐसे मेंटेन कर ले, जो हमारे तरफ से भी जो भी यह है इंशाल्लाह हमें सब आपके साथ है। और मैं सैफुल्लाह सर के बेटे सुहेल सर का भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ इनको, जो हुदा इनको जो सेक्रेटरी का मिला है। मैं हमारे DSF टीम की जानिब से सबके आप तमाम की तरफ से मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया सर। अलमीन डिग्री कॉलेज के साबिक़ प्रिंसिपल जनाब सरताज खान साहब इस वक्त तशरीफ़ रखते हैं। मैं गुजारिश करता हूँ। Bismillahirrahmanirrahim. What I found about Saifullah Saab in 1997 continued till his last day. On all the plank of virtues, simplicity, dedication, dare to take up the challenges, convert them into action, provide the fruit of it to the public in general and community in particular. We get two important messages from his life, as I learned. Number one, a person who is committed to the cause of community should be ready to bear the brunt of the society. Number two, unless there is enormous simplicity about him, he cannot survive. These are the two hallmarks of Saifullah Saab. One person said, there is a big void left by his death. I felt really sad. I felt the void. But the void got little bit filled when I came to know that Suhail will I don't think he can fill the gap.
but he is there in that gap to show his presence. There's one proverb which says, like the father, like the son. Suhail has learned many things from his father because his father's way of hand-holding method of guiding him, I saw many times. It's not time for me to reflect on all those things. Will certainly help this institution and wherever he is there in his capacity as a secretary to emulate. Say, Suhail, it's a very big thing. You are blessed with Almighty Allah that you got a chance to step into the shoes of your father. Our blessings are with you. Thank you very much. बीईटी कैंपस के डायरेक्टर प्रोफेसर अनीस अहमद साहब भी तशरीफ़ रखते। सर मैं आपसे भी गुजारिश करता हूँ 1-2 मिनट का वक्त लें। My sincere apologies for joining late for today's condolence meet, as I was supposed to accompany our honorary secretary of BET institutions for this program. We were together in a meeting and he got a call from Vikas Sauda that minister wants to meet him before 1 o'clock. So he requested me to continue joining here and pass on the condolences of the entire managing trustees of BET institutions. First of all, I regret visiting Hilal institution today when sir is not alive. Umpteen number of times sir had told me to visit this great institution, but due to preoccupations in my own college, I never visited. And last time during the intercollegiate competition, when Mr. Khalid told that sir will ask Anis sir to join us, then he told, "Nako sir, unko bulao nako. उन बड़े इदारों को जाते सो हमारे सर के छोटे इदारों को नहीं आते." Then with great difficulty I had to convince him, and I had on that day determined and had promised Khalid that I'll be coming to Hilal very soon, and asked him, any occasion you please call me, I will come and give a surprise to sir. But that remained a dream which can never come true. How I wish sir was there when I had visited this institution. Whenever he used to speak to me in the college, he used to always speak about Hilal institutions, and he used to discuss all the best practices which we have implemented in our institution to be implemented in this institution. And he always had a great concern for the student community of this college, of this institution, and he had high regards for the great management trustees, highly educated elite personalities of Bangalore, associated with the institution, and he had high regards for the teaching faculty of this institution. He always used to appreciate and place on record the services rendered both by the management and the staff to this institution. The kind of compassion, the empathy, the dedication, the devotion, and the determination with which he used to carry himself, I think there is no replacement. He was the first man to enter the campus and last one to leave the campus. Never used to join for any kind of lunch that has been hosted in the institution. He used to be the last person to have food. Fortnight ago, he was there in my office at 2:55 till 3:25. I was there, Khalid sir was there and sir was there. Sir was standing and talking. I don't know what made me to request him. I pleaded him that I'll get you one ravagli or idli, you have it and go sir. Then he told, नहीं सर मेरा तोशा रहता है शिफा में, ओके वेस्ट हुआ था मैं जाता हूँ. Then at 3:25 I told him, सर ना आप जा रहे ना बैठ रहे ना इडली मंगाता हूँ तो खा रहे, नहीं सर चले आता हूँ.
That was the last thing I spoke. And there evening he spoke to me again over phone, and he had a real concern for the institution. With a Persian couplet, I will end my talk. Nishan mard momin baatu goyam chu mar gaya ayad tabassum bar labya osad. When death comes to a man of faith, he carries a smile on his face, and with a smile he bid adieu to this world. Thank you for giving me an opportunity. I remain Jazakallahu khaira. رسول الكريم أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذكروا محاسن موتاكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدر جلسہ اور اسٹیج پر جلوہ افروز اسی طرح میری مائیں اور بہنیں اور طلبہ عزیز، آج کا یہ جلسہ واقعتاً تعزیتی جلسہ ہے جس میں ہم سب کے مشفق مہربان محمد سیف اللہ صاحب، جن کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہوئے بھی آنکھوں میں آنسو آتے، اللہ تعالیٰ نے بہت کام لیا. مختصر عرصے میں سے ہی جتنی زندگی اللہ سے انہوں نے مانگی اللہ نے عطا کی. واقعی انہوں نے اپنے آپ کو علم کے لیے وقف کر دیا تھا کہ ہمیشہ یہی فکر رہتی کہ طالب علم کو کیسے ہم آگے بڑھائیں، اس کی علمی صلاحیت کو کیسے بڑھائیں. بہت سارے طلبہ ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری خوبیوں کو اور صلاحیتوں کو ان کے اندر پیدا کر رکھا ہے، مگر حالات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ طلبہ، وہ بچے، وہ بچیاں حالات کی وجہ سے، ماں باپ کی فائنانشل حالت جو صحیح نہیں ہوتی ہے اس کی وجہ سے پڑھ نہیں پاتے. یہ چیزیں عصری علوم میں بھی دیکھنے میں آئی اور دینی علوم میں بھی دیکھنے میں بھی آئی. اور ہمارا الحمدللہ بچپنا جو ہے ماولی میں گزرا ہے، اور اس گھرانے سے ہمارا ایک عجیب تعلق ہے. میری پڑھائی جو ہے ماولی اردو اسکول میں ہوئی، 1 سے 4 جماعت تک مسجد کے سامنے کے جو اردو اسکول کی وہاں پڑھے، پھر 5, 6, 7 5, 6, 7 جو ہے مسجد کو لگ کر جو اسکول تھی وہاں میں نے تعلیم حاصل کی. کبھی گھر سے نکل جاتے پہلے اول وقت میں تو اسٹیشنری کی ضرورت ہوتی تو جمیل بھیا، جن کو ہم چاند بھائی کہتے ہیں، ان کے دکان میں جاتے، وہاں پر لے لیتے. اور اسی طرح کبھی آتے جاتے ہوئے سیف بھیا سے بھی ملاقات ہو جاتی تو ہم لوگ سیف بھیا ہی بلاتے تھے اور خاندان والے صاحب بھائی کے نام سے بلاتے تھے. بہرحال ہمیشہ جو ہے پوچھتے کیا پڑھ رہے ہیں، کیا ہوا، کیا نمرات تھے. ہمیشہ یہ پریشان رہتے تھے کہ طلبہ کو جو ہے آگے کیسے بڑھائیں، آگے کیسے لے جائیں، اور کسی ادارے میں ہیں تو اس ادارے کی ترقی کیسے ہو. میرے استاد محترم بی عبدالسلام فیض رحمت اللہ علیہ، اللہ غریق رحمت فرمائے، اللہ حضرت کے درجات کو بلند فرمائے، جب کبھی بھی الہلال اسکول کا نام آتا تو بلا ساختہ جو ہے سیف اللہ بھیا کا نام آ جاتا اور ایک طرف میرے استاد محترم کا نام آ جاتا تھا. ہمیشہ کوشاں رہتے، ہمیشہ فکر مند رہتے. جس ادارے میں بھی آپ ذمہ دار تھے ہمیشہ فکر کرتے تھے کہ اس ادارے کی ترقی کیسے ہو، اس ادارے کو فروغ کیسا دیں. اور میرے بھی بچوں کے تعلق سے فکر کرتے تھے.
मेरे उस्ताद मोहतरम बी अब्दुलसलाम फैज़ रहमतुल्लाह अलैह हर जुमा मुझे जो है फ़ोन करते थे, क्या साहब आज आपका मैसेज नहीं आया, सब खैरियत तो है, सब ठीक तो है। तो इसी तरह जब भी मुझसे मिलते, जब भी मैं मुलाकात करता तो मेरे बच्चों की तालीम के ताल्लुक़ से भी फ़िक्र करते थे। इन्हीं मुखलिस असातिज़ा और बड़ों की दुआएं इसी का समरा है कि अल्हम्दुलिल्लाह, और इन लोगों की हिम्मत अफजाई, इन लोगों की आगे बढ़ने की जो राह इन्होंने हमें बताई, इसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला इस आजिज़ को जो है इस इल्म से नवाजने के साथ साथ बच्चों के लिए जो हमारे असातिज़ा हमारे बड़े जो फ़िक्र करते थे उसकी बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह बच्ची जो है एक मेडिकल में पढ़ रही है। तो हमेशा साहब भैया ये कहते थे मौलाना सिर्फ MBBS से कुछ नहीं होता, बच्चों को जो है MD भी कराइए। यानी जिस तरीके से बच्चों को आगे बढ़ाने की जो फिक्रें होती थी, बहुत फिक्र करते थे। इंशाल्लाह तफसील में जाने का वक्त नहीं है, वक्त तो बहुत हो गया है। आखिर में आया हूँ सिर्फ दुआओं में शामिल होने के लिए, मगर हजरत ने हुक्म कर दिया तो आमोख्ते के तौर पर चंद अल्फाज आप हजरात के गोश गुजार किया हूँ। इंशाल्लाह तफसील जो है मुख्तसर सा एक तालिब इल्माना काविशन किया हूँ। दुआ फरमाएँ कि अल्लाह से शर्फ कबूलियत से नवाजे, अल्लाह ताला मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए, दर्जात बुलंद फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत अच्छे हैं और भी दुनिया में सुनवर बहुत अच्छे कहते हैं कि भाई का है अंदाज़ बयान। तारीफ का शेर था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ऐसे शेर बार बार उभरे। हमारे साथ जो हुआ कई स्कूलों को धक्का पहुंचा कि मेरे नहायत दोस्त थे, इनकी मैं इतनी तारीफ करूँ कम है। इसी बात पर मैं इनके साथ रहा, हमेशा तारीफ करते हुए तारीफ सुनते हुए। मैं इसी बात पर अपनी बात को खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे इस इदारे की साबिक़ प्रिंसिपल साहिबा अमतुज़्ज़ुबैर वो तशरीफ़ रखती हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि 1-2 मिनट में अपनी दुआओं से नवाजें। कुछ अर्ज़ करूँ तो क्या बताऊँ, इस चीज़ को आपने इस काबिल समझे और आपने जो ये इंशाअल्लाह रिजल्ट क्या बताऊँ। वो स्कूल के सेक्रेटरी नहीं थे, बल्कि मेरे बड़े भाई थे। मुझे तो भाइयों से अल्लाह ने मालूम किया है, लेकिन वो मेरे भाई हुआ करते थे। ना सिर्फ स्कूल का हो बल्कि उनके लिए हर बात में उनसे मशवरा करती थी। जहाँ तक स्कूल का ताल्लुक है, मैंने इस स्कूल में तकरीबन 27 साल खिदमत अंजाम दी। मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने उनके साथ 21 साल उनके अंडर में काम किया। मुझे हर एक बात, हर एक उनकी याद आती है। हमेशा वो कहा करते थे, डरो मत मैडम, डरो मत मैडम, मैं हूँ ना मैडम, मैं हूँ पीछे तुम्हारे। हमेशा मुझे हिम्मत और मेरी अफजाई करते थे और यही कहा करते थे कि जहाँ मोहब्बत, खुलूस और मेहनत हो, अल्लाह ज़रूर कामयाबी देगा। जिस तरह वो अपने घर के दिल अजीज थे, हम असातिज़ा के थे, तमाम इदारों के, अंजुमनों के, जिस तरह उन्होंने हर दिल अजीज थे, अल्लाह को भी उन्होंने अजीज थे। तकरीबन इस मदरसे से बहुत सारे ट्रस्टीज मेंबर दुनिया से जा चुके हैं, जैसे कि स्कूल के बानी मोहम्मद शमशुल्लाह हजरत, स्कूल के बानी उन्हों सिराज हजरत, जनाब बशीर अहमद साहेब, मोहम्मद सलाम फैज साहेब, अतीक साहेब, लेकिन उन तमाम की मर्तबा तकरीर होती पता नहीं चलता नहीं।
چلیے اللہ کے بیوٹوں میں یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ جنت اعلیٰ سے ہمیں مقام دے اور ان کے تمام گھر والوں اور تمام جتنے بھی ادارے تمام اساتذہ بچوں سے بڑے شدید ایسا لگتا ہے کہ تمام مدرسے یتیم ہو گئے. کوئی حد نہیں تھی. آپ اپنی گھریلو زندگی اور ضروریات سے فارغ ہونے کے بعد جو بھی وقت ملتا وہ آرام میں ضائع نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ کی جوانی اسی کام یعنی خدمت خلق میں گزر گئی. آپ کئی اداروں سے جڑے ہوئے تھے، خاص کر ہلال سکولز، PET تعلیمی ادارے، MES، علمی کمل پوش اور علمی تعلیمی ادارے وغیرہ وغیرہ. I am here to tell what you actually lost. 14 November 2025, the Black Day for Hilal Institution, because our Honorable Secretary, Mr. Mohammad Saifullah Sir, left us. He was a very kind-hearted and very honest person. He always motivated us and enhanced our abilities to perform well in board exams. I would like to tell that we lost. بھی کام شروع کرتے وہ اللہ کی مدد سے پورا ہو جاتا تھا اور اللہ کو اس طرح قائل کرتے سب آپ کی بات سے متفق ہو جاتے. لیکن ہم نے دیکھا ہے اس کام میں لگنے والی محنت و مشقت اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے، فوراً اس کے دروازے پر دستک دیتے. الحمدللہ آج بھی اس دنیا میں آپ کا کام، آپ کا رویہ خاص و عام کے ساتھ ایک جیسا ہوتا. یادائے تدریسی عملہ، آپ کا سلوک ان کے ساتھ قابل ستائش تھا. یہی بدل گئی ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا. کے قاضی المزاد اور دارالعلوم سبیل الرشاد کے ماہناز استاد مشرق مربی حضرت مولانا محمد ہارون صاحب رشادی کا برکاتہ اس وقت ہمارے درمیان ہے. قاضی صاحب نے اپنے قاضی کے شعر لکھا ہے مجھے بہت پسند آیا. میرے صاحب صاحب کہہ رہے ہیں کہ میری زندگی یہی ہے، میرا فیض سب کو پہنچ. اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. Respected dignitaries on the dais of the dais and my dear friends, میں بہت ہی خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ میں اس گھر میں پیدا ہوا. وہ میرے والد تھے اور یہ بھی سمجھوں گا اگر میری موت، خوش نصیب سمجھوں گا اگر میری موت ایسی ہو. لوگ روتے ہوئے دنیا میں آتے ہیں، دوسرے ہنستے ہیں کہ روتا ہوا آ رہا ہے، پیدا ہوا ہے، لیکن جب دنیا سے جائیں گے تو دنیا کو رلا کے جائیں گے، ہم ہنستے ہوئے جائیں گے. ایسی موت ہمارے لیے نصیب ہو، میں دعا کرتا ہوں. والد صاحب کے بہت سارے صفات تھے، بہت سارے خوبیوں کے مالک تھے. اس میں چند خوبیاں میں گنانا چاہتا ہوں تاکہ ہم اس پر عمل کریں اور انشاءاللہ کامیابی حاصل کریں. پہلی صفت تو یہ تھی کہ وہ بہت بے لوث تھے، ویری سیلف لیس مین. ہی یوزڈ ٹو ٹریٹ the same way everybody. He used to treat the same way what he used to treat me. He used to love the same way what he used to love me. کبھی بھی ڈفرینشیٹ نہیں کیے، ہر ایک کو ایک ہی نگاہ سے دیکھتے اور ہر ایک کو وہی محبت کرتے، چاہے بچے ہو یا ٹیچرز ہو یا جو ہمارے ادارے کے ذمہ دار ہو یا کوئی بھی ہو، ایک ہی نگاہ سے دیکھتے، وہی محبت کرتے اور بہت امپارشل تھے، اونچ نیچ کسی میں نہ کرتے اور ہر قوم کے آدمی کو محبت کرتے. صرف ہمارے قوم کے لوگ ہی نہیں، سب کے لیے ایک ہی محبت. خاص کر پچھلے کچھ سال سے
बहुत मेरी और उनकी इंटीमेसी ज़्यादा हो गई थी, तो मैं हर चीज़ ऑब्ज़र्व करता, ख़ासकर बहुत नज़दीकी से उनके जो ये थे आदत अतवार जो थे, जो उनके पर्सनालिटी ट्रेट्स थे, बहुत नज़दीकी से ऑब्ज़र्व करता। तो ऐसा सेल्फलेस, ऐसे बेलौस आदमी शायद ही मैंने कहीं देखा होगा। मैं जब छोटा था, हार्डली वी यूज्ड टू सी हिम एट होम। अर्ली मॉर्निंग 6:37 यूज्ड टू कम टू हिज ऑफिस हियर नियर बाई, डिफेंस में काम करते थे, फिर रात के 10:30-11 बजे घर को वापस आते। तो बहुत ख्वाहिश होती कि वालिद साहब का दीदार हो जाए। तो बीईटी में जब शाम को आते तो मैं वहीं करीब में मेरी स्कूल थी, क्राइस्ट स्कूल, जहाँ पढ़ता था मैं। तो मोहब्बत की इतनी शिद्दत से थी वालिद साहब के लिए, तो स्कूल से निकल के वहीं चले आता मैं बीईटी को, सिर्फ उनका दीदार करने के लिए। तो ऐसे सेल्फलेस आदमी जो अपनी ज़िंदगी अब वक्फ कर दिए कौम के लिए, शायद हम खुश नसीब समझते हैं, खुश नसीब होंगे इंशाअल्लाह अगर उसी आदत और अतवार। बहुत सारी चीज़ें आपने सुनी, इंशाअल्लाह बुक भी शाया होगी, इंशाअल्लाह वो पढ़ेंगे और हम इंशाअल्लाह उसके ऊपर अमल करेंगे तो कामयाबी हासिल होगी। इस चंद लम्हात के साथ मैं आए हुए सभी मेहमान का शुक्रिया अदा भी करता हूँ कि आपने आए और इस ताज़ियती इजलास में शिरकत की। जज़ाकल्लाह खैर। हमारे इस जलसे का बिल्कुल आखिरी और अहम पड़ाव सदारती खिताब होना है। मैं सदर साहब जनाब दानियाल काजी साहब से गुजारिश करता हूँ कि अपने सदारती कलिमात से हम सबको नवाजें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहिल करीम। When we look at the sky at night, we see stars rising and stars setting. But there is one star which neither rises nor sets. That is the pole star, जिसको हम कुतुब तारा कहते हैं. That star's position is fixed in the sky. That star has been guiding sailors and camel caravans across the seas and across the deserts. For us, Saifullah Sahab was and will continue to be the pole star. He will always be with us in the form of the youngsters who have worked with him. They have imbibed from him the zeal to see that the children of illiterate parents don't go without an education. जब कोई गुजर जाता है तो हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करते हैं एक नेमल बदल का. Allah Ta'ala has already given us that Nemal Badal. That Nemal Badal is the youngsters who have worked with him. We call upon all these youngsters to carry forward his legacy, to have pain in their hearts for those who are downtrodden and who need our help
to lift them up. We are thankful to Allah for having given us a pole star and all the other stars that are around the pole star who will carry forward his mission. I pray to Allah subhanahu wa ta'ala to bless him amply for everything that he has done for the Muslim community and the community at large. We pray to Allah to give him an honorable place in Jannatul Firdaus. We pray to Allah to give patience and sukoon to his family and friends. I thank you for being patient enough to listen to me. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. محترم حاضرین، دنیا میں جو بھی آیا بہرحال اسے ایک نہ ایک دن جانا ہے، اور یہ اٹھتے جنازے، یہ موت کی خبریں ہمیں اس بات کی دعوت دیتی ہیں کہ ہمیں بھی آخرت کی فکر کرنا ہے۔ دنیا میں نہ ہمیشہ کوئی رہا نہ کوئی رہے گا، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ایک اللہ کی ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، ہمیں بھی جانا ہے اور ہمارے بعد آنے والوں کو بھی جانا ہے، آج وہ تو کل ہماری باری ہے۔ اس لیے ان گزرے ہوئے تمام احباب کو یاد کرتے ہوئے ہمیں بھی اپنی زندگی میں ایک عزم، ایک حوصلہ، ایک ہمت پیدا کرنا ہے کہ جب تک زندگی ہے کچھ ایسے کام کر جائیں کہ لوگ ہمارے بعد ہمیں یاد رکھیں اور ہمیں دعائیں دینے والے بن جائیں۔ حدیث کے کچھ الفاظ ہیں، ایک جنازہ جا رہا تھا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ مستریح کا جنازہ ہے یا مستراح کا؟ یہ جملہ صحابہ کو سمجھ میں نہیں آیا، یا رسول اللہ مستریح کسے کہتے ہیں، مستراح کسے کہتے ہیں؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو جنازہ جا رہا ہے لوگ اس سے خوش تھے کہ ناراض تھے؟ کتنے ہی مرنے والے ایسے ہیں جن کے مرنے پر لوگ خوشیاں مناتے ہیں کہ مر گیا، بلا پاک ہوئی، اور کتنے ہی جانے والے ایسے ہیں جن کے جانے پر ایک زمانہ غم میں ڈوب جاتا ہے۔ اسی کو شاعر کہتا ہے، حضرت ہی کے مقالے سے یہ شعر ہے، اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ میں آخر میں عبدالصمد خالد کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے میں ہدیہ تشکر کو مختصر کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے میں ادارے کے صدر اور دیگر اراکین کا اور سابق کارپوریٹر اور دیگر شہر بنگلور کے دیگر اداروں سے آئے ہوئے مہمانوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد میں تمام حاضرین مجلس کا میں مشکور ہوں کہ وہ اس پروگرام کو بامقصد اور باوقار بنانے میں تعاون کیا۔ اس کے بعد ایک خاص شکریہ مولانا محمد اشرف علی صاحب کے لیے جو اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں ساتھ دیا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ہم کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شکریہ۔ مولانا شاہد صاحب نبی سے گزارش کرتا ہوں اپنی مختصر سی دعا سے اسے کا اہتمام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہ لا الہ الا هو وحدت الوجوه للحي القيوم يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد وليدنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه عاجز بندے ہیں
کمزور بندے ہیں. اللہ بڑے کریم اور رحیم ہے, ہم سب پر رحم فرما, ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ, اے اللہ آپ کی محنتوں اور کاوشوں سے جتنے افراد نے فیض حاصل فرمایا ہے, اللہ ان سب کی دعاؤں میں مرحوم کو بھرپور حصہ نصیب فرما. آپ نے جن اداروں اور تحریکوں کو بنیاد ڈالی ہے اس سے بار بار فرما, دیر تک سے قائم فرما. اے اللہ آپ کی سرپرستی فرما, اس کو دیر تک قائم فرما. اے اللہ آپ کا جو مشن تھا وہ مشن کو رواں و دواں رکھیے. اے اللہ ہمارے نصیب کو صبر جمیل نصیب فرمائیے جو مدہ یہاں موجود ہے. اے اللہ ہم سب کی تجدیدی اجلاس ہے جناب محمد سیف اللہ صاحب. اے اللہ بڑے مخلص انسان تھے, ہر ایک کے دلوں میں بستے ہیں.